رہنمائی کرے۔ اسی لیے ان حضرات نے یہ پروگرام رکھا ہے، کیونکہ ہمارے سماج میں برائیاں پھیل رہی ہیں، اور ایسی ایسی برائی کہ جن برائیوں پر چلنے والے کے لیے ایمان کا بھی خطرہ ہے۔ موبائل کا غلط استعمال، سب جانتے ہیں کہ ہم موبائل کا کتنا استعمال صحیح کر رہے ہیں اور کتنا استعمال اس کا ہم غلط کر رہے ہیں۔ بعض کام ہم موبائل سے ایسے کر رہے ہیں جن کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اسی کام کے کرنے والے کو ہوگا۔ وہ ہے تصویر کا بلا ضرورت کھینچنا۔ تصویر کھینچنا، فوٹو بنانا، یہ ایسا گناہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب والے تصویر کھینچنے والے ہوں گے۔ اب ضرورت ہے کہ آپ کو ڈرائیوری لائسنس بنانا ہے، آدھار کارڈ بنوانا ہے، راشن کارڈ بنوانا ہے، آئی ڈی کارڈ بنوانا ہے، پین کارڈ بنوانا ہے، تو ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے فوٹو کھینچوانے کی گنجائش ہے، اور بلا ضرورت تصویر کشی کو شریعت نے ممنوع قرار دیا ہے۔ اور اس سے زیادہ خطرناک وہ ہے، جیسا کہ میں سنتا ہوں کہ ٹیلی فون یعنی موبائل کے ذریعے ایسے ایسے گناہ بھی کیے جا رہے ہیں کہ جو گناہ زنا کاری، بلاత్కాر سے کم نہیں۔ پچھلے رمضان میں بعض بچوں نے کسی مفتی سے، مفتی سلیم احمد صاحب سے معلوم کیا کہ میں موبائل کا غلط تماشا دیکھ رہا تھا، میرے کپڑے خراب ہو گئے، میرا روزہ باقی ہے یا نہیں؟ یہ بھی اس کی دینداری کی بات ہے کہ اس نے روزے کی فکر کی ہے۔ بڑی تعداد نوجوان بچوں کی ایسی بھی ہے جنہیں اس کی فکر بھی نہیں۔ تو ایسی ایسی برائیاں اور نشہ، اسمیک، نشے کی گولیاں، نشے کے کیپسول، انجیکشن، چرس، اور اسی طرح یہ بیئر جسے لوگ طاقت کا ٹانک سمجھ کے پی رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نشہ اتنا عام ہو جائے گا، لوگ شراب کا نام بدل بدل کے پیئیں گے۔ یہ بیئر اسی کی ایک صورت ہے، اور ہمارے بچوں کو یوں بہکا کر پلا دی جاتی ہے کہ یہ طاقت کا ٹانک ہے۔ مفتیان کرام کا فتویٰ ہے کہ بیئر شراب ہے۔ اس لیے نشے کی برائی کو سامنے رکھیں۔ حدیث میں ہے شارب الخمر کعابد اللات والعزی، نشہ کرنے والا لات و عزی یعنی بتوں کو پوجنے والے کے برابر ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ جل شانہ نے عہد کر لیا ہے کہ نشہ کرنے والوں کو جہنمیوں کی زخموں کی پیپ ضرور پلاؤں گا۔ یہ اللہ کا عہد ہے اور اللہ سچا ہے۔ فرمایا شراب اور نشہ کرنے والے کا خاتمہ ایمان پر ہونا مشکل ہے۔ اتنی بات تو جگ ظاہر ہے کہ آدمی نے خدا نخواستہ نشہ کر لیا اور موت کا کچھ پتہ نہیں، نشے کی حالت میں ہی موت آ گئی،
تو شاید 1% آدمی بھی اس بات کو نہ کہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوا ہے. اسے کلمے کی خبر ہی نہیں تھی تو کلمہ کیسے پڑھا؟ اور موت کی کوئی خبر نہیں. اس لیے فرمایا کہ نشے کا عادی ایمان پر اس کی موت آ جائے بڑا مشکل ہے. حدیث کا مفہوم ہے کہ نشہ کرنے والے کا حشر کفار و مشرکین کے ساتھ ہوگا. تو ایسی برائیاں سماج کے اندر پنپ رہی ہیں. ان برائیوں کے چلتے ہوئے علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے علم کی روشنی میں قوم کی صحیح رہنمائی کریں. اسی لیے ان حضرات نے یہ پروگرام رکھا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ماں باپ کو دکھی کرنا، ماں باپ کو ستانا، حدیث سے ثابت ہے کہ ماں باپ اگر ناراض ہو اور ایسی اولاد کا انتقال ہونے لگے تو مرتے ٹائم کلمہ پڑھتے وقت زبان پر تالا بھی لگ جاتا ہے. یہ حدیث سے ثابت ہے، ایسا ہو چکا ہے. اس لیے ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں. کل آنے والی رات شب برات ہے اور عرب کے اندر ہو سکتا ہے آج شب برات ہو، اس لیے کہ عرب میں اور ہمارے یہاں 1 دن کا فاصلہ تو ضرور رہتا ہے، کبھی کبھی 2 دن کا فاصلہ بھی رہتا ہے. اور پچھلے سال کے رمضان سے پہلا رمضان، لاک ڈاؤن کے رمضان سے پہلا رمضان ہمارے بھارت میں اور سعودیہ میں ایک ساتھ شروع ہوا تھا. یہاں رمضان کا چاند پہلے ہو گیا تھا اور سعودیہ میں 2.5 گھنٹے کے بعد نظر آیا تھا. تو یہ بھی یاد رہے کہ کبھی کبھی مہینہ ہمارا ان کا ایک ساتھ بھی ہو جاتا ہے اور کبھی 2 دن کا فرق بھی ہوتا ہے. 1 دن کا تو تقریباً ہر مہینے رہتا ہے. تو آج وہاں شب برات ہے اور کل انشاءاللہ آپ کی شب برات ہے. یہ شب برات کیا چیز ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے متعلق کچھ باتیں دہرا دوں تاکہ یاد تازہ ہو جائے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا کہ شب برات بھی کوئی رات ہے، بلکہ حضور بھی نہیں جانتے تھے جب تک انہیں اللہ نے نہیں بتایا. اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اللہ نے آپ کو شریعت سے ناواقف پایا، پھر اللہ نے نبوت عطا فرما دی. جب تک اللہ نے اپنے نبی کو نبوت سے سرفراز نہیں کیا، نبوت کا اعلان نہیں کیا، تو ہمارے نبی بھی شریعت سے ناواقف تھے. لیکن جب اللہ نے ان کی نبوت کا اعلان کر دیا تو ان کا علم اللہ نے ساری دنیا کے علم سے زیادہ بڑھا دیا. سارے نبیوں سے زیادہ علم، ساری دنیا سے زیادہ علم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. جب تک اللہ نے انہیں علم نہیں دیا تو وہ بھی واقف نہیں تھے، اور جب تک انہوں نے امت کو نہیں بتایا تو امت ناواقف تھی. شب برات کا پتہ کب سے چلا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ شعبان کی 15ویں رات تھی جو یہاں کل کو ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ٹھہرنے کا نمبر میرے گھر میں تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد گھر میں تشریف لے آئے، آرام کرنے لگے. رات کو کسی وقت میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پہ نہیں ہیں. میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو حضور گھر میں نہیں ہیں. کنڈی کھلی ہوئی ہے جیسا کہ آپ باہر چلے گئے ہو.
میں باہر کو نکلی دیکھنے کے لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کو نکل گئے. ایک خاص بنا تھی، لیکن ایک وجہ یہ بھی کہ حضور کو کہیں کوئی تکلیف نہ پہنچا دے. باہر نکلی، میں نے دیکھا حضور مسجد میں بھی نہیں، حجرہ مسجد سے ملا ہوا ہے، اور 15ویں کا چاند تھا. 15ویں کا چاند بھی مکمل ہوتا ہے اور کھلا رہتا ہے، اور پہلے زمانے میں پردوشن نہیں تھا، اس لیے چاند کی چاندنی اب سے زیادہ ہوتی تھی. جیسے پچھلے سال جب لاک ڈاؤن لگ گیا، فیکٹریاں، مشینریاں، موٹر کار بند ہو گئیں، تو ایک ہفتے کے بعد